السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں انوشا سلیم اور میں ہوں گوہر اشرت۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اہم خبر کے ساتھ ایران کے ساتھ معاہدے پر الیکٹرانک دستخط ہو چکے ہیں۔ ابنائے ہرمز جزوی طور پر کھل گئی ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ دستخط کی تقریب میں شرکت کے لیے جے ڈی وینس جنیوا جائیں گے۔ ایران ذمہ داریاں پوری کرے گا تو اثرات بھی نظر آئیں گے۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت عام سی دستاویز ہے جو تقریباً 1.5 صفحے پر مشتمل ہے۔ الیکٹرانک دستخط ہو چکے، جنیوا تقریب میں جے ڈی وینس جائیں گے۔ جمعے کو آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھل جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امن معاہدے سے متعلق حکمت عملی بتا دی۔ کہا ایران ذمہ داریاں پوری کرے گا تو اثرات بھی نظر آئیں گے۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام میں امریکی صدر نے لکھا، ڈیموکریٹس نے ایران کو $300 ملین کی جھوٹی خبریں پھیلائیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران نے اتفاق کیا ہے کہ اس کے پاس کبھی بھی نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ امریکہ ایران مفاہمت یادداشت عام سی دستاویز ہے جو تقریباً 1.5 صفحے پر مشتمل ہے۔ معاہدے کی تفصیلات مزید بات چیت کے دوران طے کی جائیں گی۔ کئی اہم نکات پر تکنیکی سطح پر بات چیت ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات فرانس میں G7 سمٹ کے موقع پر ہوئی۔ امریکی صدر نے ایران کے ساتھ معاہدے میں کردار ادا کرنے پر قطری امیر کا خیر مقدم کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہونے والا معاہدہ منصفانہ ہے جو دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ایران کے ساتھ اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی ہے، ایران کو کوئی معاوضہ نہیں دے رہے۔ امیر قطر نے مزید کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل انتہائی اہم ہے، معاہدے سے ایران سمیت مشرق وسطیٰ کو فائدہ ہوگا۔ ہمارے خلاف دوبارہ مہم جوئی ہوئی تو فیصلہ کن اور سخت جواب دیں گے، ایرانی آرمی چیف نے مخالفین کو خبردار کر دیا۔ بولے ایران کی سرحدیں پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ عباس عراقچی نے سفارتکاروں کو امن سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ کوئی بھی ایران کے خلاف جارحیت کی سوچنے کی جرت نہ کرے۔ دشمن نے دوبارہ غلطی کی تو فیصلہ کن اور سخت جواب دیں گے۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے خبردار کر دیا۔ ایرانی چیف نے دفاعی طاقت بڑھانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، ہماری سرحدیں پہلے سے بھی زیادہ محفوظ اور طاقتور ہیں۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ معاہدے کے مطابق ایران اور لبنان دونوں محاذوں پر بیک وقت جنگ کا خاتمہ ضروری ہے۔ لبنان پر اسرائیلی حملہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ یادداشت میں ایک فریق امریکہ اور اسرائیل، دوسرا فریق ایران اور حزب اللہ ہیں۔ لبنان میں جنگ کا خاتمہ ایران امریکہ ڈیل کا اہم حصہ ہے۔ ایرانی حقوق کا احترام کرنے کے امریکی عزم کو جانچنے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ طویل مذاکرات کے بعد مجلس شورا کے اراکین نے یادداشت کے متن کی حمایت کی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اہم شقیں شامل کروائی ہیں۔ مفاہمتی یادداشت کئی ماہ پر محیط مذاکرات کا نتیجہ ہے، جنگ کے خاتمے اور باضابطہ مذاکرات کے آغاز کی جانب اہم قدم ہے۔ بولے کہ ایران تمام ممکنہ حالات اور آپشن کے لیے تیار ہے۔ اگر تمام شقوں پر عمل درآمد ہو جائے تو یہ ایران کے لیے قابل فخر دستاویزات ثابت ہو سکتی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فٹ بال ورلڈ کپ فائنل میں فاتح ٹیم کو ٹرافی دینے کی اجازت مل گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر 19 جولائی کو نیو جرسی کے میٹ لائف اسٹیڈیم میں شیڈیول ورلڈ کپ فائنل میں فاتح ٹیم کے جشن میں بھی شریک ہو سکیں گے۔ فیفا کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ ٹرمپ روایتی پروٹوکول سے ہٹ کر براہ راست فاتح کپتان کو ٹرافی دیں اور جشن کے دوران پوڈیم پر موجود رہیں۔ ٹرمپ گزشتہ سال کلب ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم چیلسی کو ٹرافی دے کر ان کے جشن میں بھی شریک ہوئے تھے۔ امریکی عدالت نے فٹ بال ورلڈ کپ میں ایران کا پرانا پرچم لہرانے پر پابندی برقرار رکھنے کا حکم دے دیا ہے۔ لاس اینجلس کاؤنٹی کی عدالت میں دائر مقدمے پر فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے معزول ایرانی شاہ کے دور کا ایرانی پرچم لہرانے پر عائد فیفا کی پابندی کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق ورلڈ کپ میچز کے دوران اسٹیڈیم میں صرف ایران کا موجودہ قومی پرچم ہی لہرایا جا سکے گا۔ ایران کے سابق شاہی دور سے منسلک علامتی پرچم ایران کے سرکاری پرچم سے مشابہت رکھتا ہے۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران ایرانی ٹیم کے ساتھ امریکہ کا ناروا سلوک، سفری اور انتظامی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کے بعد ٹیم کو فوری طور پر لاس اینجلس چھوڑنے کی ہدایت کر دی گئی، جس کے باعث ریکوری سیشن منسوخ کرنا پڑا۔ خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق تجوانا واپسی پر ایرانی کپتان مہدی ترمیمی اور کوچ سعید الہوئی کو لاس اینجلس ایئرپورٹ پر روک لیا گیا۔
امریکہ آمد پر بھی انہیں اسی نوعیت کی تاخیر کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آج غیر ملکی سرمائے سے چلنے والی تنظیم ہمیں بلیک میل کرتی ہیں۔ آزاد کشمیر میں مہاجرین کی بھی سیٹیں ہیں، جلد سے جلوسوں کو مہاجرین کی سیٹیں ختم کرنے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ ہم تنقید کرتے ہوئے اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں، ہم کرسیاں تبدیل ہوتے ہی الفاظ بھی تبدیل کر لیتے ہیں۔ اعتراف کرتا ہوں کہ ہم اسد کیسر کے گھر قوانین کی نوک مقبوضہ کشمیر سے وہ آزاد کشمیر میں بھی ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں ان لوگوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے جو وہاں کے ہی رہنے والے ہیں۔ انہوں نے کوئی خون کی لکیر جو ہے کراس نہیں کی۔ جو پاکستان نے ایک ڈپلومیٹک وکٹری جو ہے اس میں پاکستان نے اپنا رول پلے کیا ہے، بلکہ اس کو وکٹری سٹینڈ تک پہنچانے میں جس طرح اپنا رول ادا کیا ہے، میرا خیال ہے 78 سال میں اس سے زیادہ فخریہ لمحہ اگر آیا تھا تو ہماری جو بھارت کے خلاف جنگ تھی اس میں ہماری جیت اور ہماری فتح اللہ کے فضل تھے وہ تھی۔ پاکستان کو دنیا بھر میں امن کے سفیر کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے دنیا میں قیام امن کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کا اسلام آباد میں قومی بین المسالک ہم آہنگی کانفرنس سے خطاب، کہا آج دنیا پاکستان کی معترف ہے۔ مارکہ حق میں فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج پاکستان نے بھارت کو دندان شکن جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عالم اسلام میں پاکستان کا ایک نمایاں مقام ہے۔ امن معاہدہ میں پاکستان کی قیادت کی کوششوں کی کامیابی پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر نے جس طرح شب و روز محنت کی اور عالمی سطح کی قیادت کے ساتھ مل کر نہ صرف عالم اسلام کی وحدت اور اتحاد کو قائم رکھا بلکہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر کے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے محفوظ بنا لیا۔ اہم خبر ہے، لیاری ایکسپریس وے ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ میں 16 ارب روپے سے زائد مالیت کے پلاٹ اسکینڈل کا انکشاف ہوا ہے۔ اہم انکشاف سامنے آیا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کی رپورٹ میں 9000 مبینہ غیر قانونی پلاٹ منسوخ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ دستاویزات کے مطابق گرین بیلٹ سروس روڈ اوپن سپیسز پر تجاوزات کر کے ہزاروں پلاٹ بنائے گئے۔ آڈٹ رپورٹ میں سرکاری خزانے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تفصیلات کیا ہیں ذوالقرنین اقبال سے جانتے ہیں۔ ذوالقرنین آگاہ کیجیے گا۔ سیٹلمنٹ منصوبہ ہے جس میں 14 ارب روپے سے زائد کا نقصان قومی خزانے کو پہنچانے کے پلاٹ اسکینڈل کا انکشاف ہوا۔ جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں اس منصوبے کے، ان کی جانب سے مبینہ طور پر غیر قانونی 9000 سے زائد پلاٹ ہیں منسوخ کرنے کی سفارش بھی کر دی گئی ہے۔ نیب کی تحقیقات کے دوران اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ لے آؤٹ پلان سے ہٹ کر تقریباً 4000 کے قریب کمرشل اور 5000 کے قریب رہائشی پلاٹ اضافی بنائے گئے جن کے لے آؤٹ پلان میں سرے سے کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ اور تحقیقات میں اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ گرین بیلٹ ہو، سروس روڈ ہو یا اوپن پبلک سپیسز ہیں، وہاں پہ تجاوزات کی صورت میں جو نئے پلاٹس ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں اور تمام جو یہ زائد منظور شدہ پلاٹس ہیں ان کی منسوخی کی بھی سفارش کر دی گئی ہے۔ اور جو ہزاروں کمرشل پلاٹس ہیں وہ بھی لے آؤٹ پلان سے ہٹ کر تخلیق کرنے کی جو انکشافات ہیں وہ اس منصوبے کے اندر سامنے آئے ہیں۔ جو پروجیکٹ ڈائریکٹروں نے عوامی اور سرکاری اثاثوں کے تحفظ کے لیے جو پلاٹ منسوخ کیا اس کی تجویز دی ہے، جبکہ جو لینڈ کا یوزج تھا سارے پروجیکٹ کے لیے جو زمین حاصل کرنے کا مقصد تھا اس قانون کی بھی خلاف ورزی کے انکشافات اس سارے معاملے میں سامنے آئے۔ اور جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے، ان کو سمری ارسال کر دی گئی تاکہ جو ایکسیس پلاٹس ہیں 9000 کے قریب جن کی مالیت 16 ارب روپے کے قریب بنتی ہے، تمام تفصیلات اور فہرستیں بھی اس کی شامل ہیں، اس سمری کے اندر وہ ان کو بھجوا دی گئی ہے تاکہ ان کی الاٹمنٹ کو منسوخ کیا جا سکے۔ جی، تاکہ الاٹمنٹ کو منسوخ کیا جا سکے۔ ذوالقرنین اقبال اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ایک اور اہم خبر اپنے ناظرین کو دیں۔ سلامتی کونسل نے افغانستان کی بگڑتی صورتحال اور طالبان رژیم کے تحت انسانی بحران پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ قرارداد میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور داعش خراسان سمیت گروہوں کی موجودگی کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بن چکا ہے۔ امریکی مندوب نے واضح کیا کہ طالبان کو انسداد دہشت گردی اور خواتین کے حقوق پر بین الاقوامی وعدوں پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ پیش رفت ممکن نہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔